اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی اس ویڈیوز کے اندر ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ استخارہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا دوسرے سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے؟ آج کل استخارہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں جہاں پر باقاعدہ فیس لے کر استخارہ کیا جاتا ہے۔ کیا استخارہ خود کرنا چاہیے یا دوسرے سے بھی استخارہ کروایا جا سکتا ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ استخارہ خود کرنا چاہیے یا دوسرے سے کروایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں عام طور پر دو موقف ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ استخارہ کسی دوسرے سے کروایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک دعا ہے اور دعا دوسرے سے کروانا ثابت ہے، جبکہ اکثر حضرات یہ رائے رکھتے ہیں کہ استخارہ خود ہی کرنا چاہیے کیونکہ استخارہ ایک مخصوص دعا ہے اور اس کا ایک متعین طریقہ کار ہے، اور اس دعا میں صراحت کے ساتھ ایسے الفاظ موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ استخارہ خود ہی کرنا چاہیے۔ کسی دوسرے سے کرانا ثابت نہیں۔ کسی دوسرے سے استخارہ کرنے کے لیے اس دعا کے الفاظ بھی بدلنے پڑ سکتے ہیں اور یہ تبدیلی درست نہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے۔ ان الفاظ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ خود ہی استخارہ کرے۔ پھر دعا استخارہ کے الفاظ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہے کہ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ اکرام کے معمولات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امور میں مشورہ تو لیتے تھے لیکن آپ سے استخارہ نہیں کراتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا استخارہ صحابہ اکرام کو اس اہتمام سے سکھاتے جیسے قرآن مجید کی صورت یا آیت تعلیم فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وحی نازل ہوتی تھی جس کی روشنی میں خیر اور شر کا تعین یقینی طور پر ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کبھی اپنے لیے استخارہ کروایا اور نہ ہی کسی اور کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کیا۔ نیز کسی صحابی سے بھی کسی تابعی کے لیے استخارہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد یہی معلوم ہوتی ہے کہ استخارہ نفلی نماز کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس طرح نفلی نماز کسی دوسرے کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتی، اس طرح استخارہ کی 2 رکعت بھی کسی دوسرے کی طرف سے نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس دوسروں سے استخارہ کرانا ایک دکانداری معاملہ بن چکا ہے۔ اس میں شعبدہ بازی سے کام لیا جاتا ہے، بلکہ اس دکانداری نے استخارہ کے صحیح تصور کو ہی ختم کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں تو کچھ شعبدہ باز اور چرب زبان حضرات نے استخارہ سینٹر کھول رکھے ہیں۔ یہ دوسروں کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی جان، عزت و آبرو اور مال و دولت پر شب خون مارتے ہیں، اور اس کام کے لیے باقاعدہ ٹی وی پر چینل بنا رکھے ہیں۔ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت استخارہ کر کے بتائیں کہ میرا فلاں کام ہوگا یا نہیں۔ یہ حضرت کچھ وقت مراقبہ کرنے کے بعد کام کے ہونے یا نہ ہونے کا بتاتے ہیں۔ یہ دین فروشی کی انتہائی افسوس بلکہ شرمناک مثال ہے۔ ان کے ہاں استخارے کی باقاعدہ فیس مقرر ہے۔ ماہر ڈاکٹر کی طرح اسپیشلسٹ استخارہ کی فیس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے رجحان کے مطابق دور حاضر میں جو استخارہ سینٹر جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں ان کی شرعی حالت انتہائی مخدوش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خود استخارہ کرے، کسی دوسرے سے استخارہ کرانے کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، اس شرط پر دوسرے کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جس معاملہ میں استخارہ کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح وہ بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ مثلا کوئی والد اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے
تو وہ اپنی بیٹی کے لیے استخارہ کر سکتا ہے کہ آیا اس کی شادی اس جگہ مناسب ہے یا نہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے خود ہی استخارہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس خلوص کے ساتھ وہ خود اپنے لیے خیر و برکت طلب کر سکتا ہے، کوئی بھی دوسرا اس انداز سے نہیں کر سکتا۔ البتہ کسی نیک انسان سے دعا کرائی جا سکتی ہے، دعا اور چیز ہے، یہ بھی کسی صالح انسان سے کروانا ثابت ہے۔ اس پر استخارہ کو قیاس کرنا درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ استخارہ ایک خاص عبادت ہے، اسے شریعت کے دائرے میں ہی سنت کے مطابق رہنے دیے جائے تو اسی میں خیر و برکت ہے۔ آخر میں ہم یہ بھی بات دہرا دیں کہ دور حاضر میں قسمت کا حال بتانے والے نجومی شعبدہ باز جو عوام کو ان کی گم شدہ چیزوں کا پتہ دیتے ہیں اور ان کی مشکلات کا حل بتاتے ہیں، پھر استخارے کے ذریعے ان کی بگڑی بناتے ہیں، وہ کھلے کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آئے دن اخبارات میں بڑے بڑے قد آور اشتہارات اور جھوٹی کہانیاں شائع ہوتی ہیں، ان سے بچنا ایک موحد مسلمان کے لیے اولین فریضہ ہے۔ اہل علم حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو استخارے کی دعا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتائیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو اس کی تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح بہت ساری اور اہم مسائل کے اوپر ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے تمام دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ہمارے ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور دین کی دعوت کی نشر و اشاعت میں ہمارے معاون بنیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔